اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادی الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح ربی انصرنی فی التعلیم آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیکا جو ہم بیچتے ہیں آپ کی طرف، وما کنت لدیہم اور تو نہ تھا ان کے پاس، اذ یلقون اقلامہم جب وہ ڈالنے لگنے اپنے قلم کو، ایہم یکفلوا مریم کہ کون پرورش میں لے مریم کو، وما کنت لدیہم اور تو نہ تھا ان کے پاس، اذ یختصمون جب وہ جھگڑتے تھے۔ اب یہ ساری باتیں جو ہیں کس کی ہے؟ یہ غیب کی باتیں ہیں، ہے نا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ آگے کی آیت نمبر 45، اس قالت الملائکۃ جب کہا فرشتوں نے، یا مریم اے مریم، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ بے شک تجھ کو اللہ بشارت دیتا ہے اپنے حکم کی، اسمہ مسیح عیسی ابن مریم، جس کا نام عیسیٰ بن مریم، جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، وجیہ فی الدنیا وہ دنیا میں مرتبے والا ہوگا، والآخرتی اور آخرت میں، من المقربین اور وہ آخرت میں اللہ کے مقربوں میں سے ہوگا، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ اور وہ باتیں کرے گا لوگوں سے جب کہ وہ ماں کی گود میں ہوگا، وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ جب کہ پوری عمر کا ہوگا اور نیک بختوں میں سے ہوگا۔ یہاں پر مریم علیہ السلام کو خوشخبری دی جا رہی ہے فرشتوں کے ذریعے کہ تمہیں ایک بیٹا ہوگا جو بڑی شان والا ہوگا، جو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے امر کن کے کہنے سے ہی ہو جائے گا، اور ان کا نام مسیح ہوگا، اور یہ بیٹا مریم علیہ السلام کا ہوگا، ہر مومن اسے اسی نام سے پہچانے گا۔ اور مسیح کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ زمین میں بکثرت سیاحت کریں گے، اور ماں کی طرف منسوخ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کا کوئی باپ نہ تھا۔ اللہ کے نزدیک وہ دونوں جہانوں میں برگزیدہ ہے اور مقربین میں سے ہیں، خاصوں میں سے خاص ہیں۔ ان پر اللہ عز و جل شریعت اور کتاب اتاریں گے، اور بڑی بڑی مہربانیاں ان پر دنیا میں نازل ہوں گی اور آخرت میں بھی، اور وہ اولو العزم پیغمبروں کی طرح اللہ کے حکم سے جس کے لیے چاہیں گے وہ شفاعت کریں گے جو قبول ہو جائیں گے، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلیہم اجمعین، اور وہ اپنے جھولے میں یعنی اپنے جھولے میں یعنی ماں کی گود میں ادھیڑ عمرے میں باتیں کریں گے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بچپن ماں کی گود میں ہوں گے، نیو بورن بیبی ہوں گے، لیکن بات بالکل ایک سمجھدار انسان کی طرح بالکل نپی تلی بات کریں گے، اور لوگوں کو اللہ کی عبادت، اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کی لوگوں کو بچپن ہی سے دعوت دیں گے، اور جو ان کا معجزہ ہوگا، اور بڑی عمر میں بھی جب اللہ ان کی طرف وحی کرے گا تو اپنے قول میں اپنے فعل میں علم صحیح رکھنے والے اور عمل صالح کرنے والے ہوں گے۔ آگے کیا آیت ہے؟ قولت ربی، مریم علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، انا یکون لی ولدن مجھے کہاں سے ہوگا لڑکا، ولم یمسسنی بشر کہ مجھے نہیں چھوا کسی بندے نے، قال کذالک اللہ فرمایا اسی طرح اللہ یخلق پیدا کرتا ہے، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے، اذا قضا امرا اور جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی کام کا، فإنما یقول تو وہ صرف یہ کہتا ہے، لہو اس کو، کن ہو جا، فیکون سو وہ ہو جاتی ہے۔
آگے آیت نمبر 48 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ سکھا دے گا اس کو کتاب اور حکمت کی باتیں، وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، تورات اور انجیل، وَرَسُولًا، اور کرے گا اس کو ایک پیغمبر، اِلَى بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف اسے ایک پیغمبر بنائے گا، انی، بے شک میں، قد جئتکم، بے شک میں آیا ہوں تمہارے پاس، بِآیَةٍ، نشانیاں لے کر، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، انی اخلق لکم من الطین، کہ بے شک میں بنا دیتا ہوں تم کو مٹی سے، کہیئۃ الطیر، پرندے کی شکل، فانفخ فیہ، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا، بس وہ ہو جاتا ہے پرندہ، اڑتا ہوا پرندہ، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، وابرئ الاکمہ، اور میں اچھا کرتا ہوں جو ماں کے پیٹ سے اندھا ہوتا ہے، والابرص، اور کوڑھی کو، واحیی الموتى، اور میں زندہ کرتا ہوں مردے کو، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، وانبئکم، اور میں بتا دیتا ہوں تمہیں، بما تاکلون، کہ جو تم کھا کر آئے ہو، وما تدخرون، اور جو تم رکھ کر آئے ہو، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں، ان فی ذالک لآیۃ لکم، بے شک اس میں نشانی ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم یقین رکھتے ہو، ومصدقا لما بین یدی، اور سچا بتاتا ہوں اپنے سے پہلی کتاب کو، من التوراۃ، تورات میں سے، کہ تورات سچی کتابوں میں سے کتاب ہے، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، اور اس لیے تاکہ میں حلال کر دوں تمہارے لیے، بعض الذی، اس کی وہ بعض چیزیں، حرم علیکم، جو تم نے حرام کی تھی تم پر، وجئتکم بآیۃ، اور میں آیا ہوں تمہارے پاس نشانی لے کر، من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے، فاتقوا اللہ، بس اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو، ان اللہ، بے شک اللہ، ربی و ربکم اللہ، میرا رب اور تمہارا رب، فاعبدوہ، سو اسی کی بندگی کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اس کے اندر جو ہے فرشتوں کا مریم علیہ السلام سے خطاب ہے، یعنی فرشتے مریم علیہ السلام سے کلام کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ تیرے اس لڑکے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو پروردگار عالم لکھنا سکھائے گا، حکمت سکھائے گا، اسے تورات سکھائے گا جو حضرت موسیٰ بن عمران پر اتری تھی، اور انجیل سکھائے گا جو عیسیٰ علیہ السلام پر اتری، چنانچہ آپ کو یہ دونوں کتابیں یاد تھیں، انہیں بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجے گا، اس بات کو کہنے کے لیے میرا یہ معجزہ دیکھو، کہ انہوں نے ایک مٹی لی، اس کا پرندہ بنایا، اس میں پھونک مارتے وہ زندہ سچ مچ کا جیتا جاگتا پرندہ بن کر سب کے سامنے اڑنے لگا، یہ اللہ کے حکم سے اور ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کے سبب تھا، حضرت عیسیٰ کی اپنی قدرت سے نہیں، یہ ایک معجزہ تھا جو آپ کی نبوت کا نشان تھا، یعنی آپ کے نبوت کی ایک نشانی تھی، اور جو ماں کے پیٹ سے جو بچے اندھے پیدا ہوتے تھے، اور کچھ ایسے تھے کہ جنہیں دن کے وقت دکھائی نہ دیتا تھا اور رات کو دکھائی دیتا تھا، لیکن بعض نے اکمہو اس نابینا کو کہا ہے جسے دن کو دکھائی دے اور رات کو دکھائی نہ دے، تو فرماتے ہیں کہ جو ماں کے پیٹ سے بالکل اندھا پیدا ہوا ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو اللہ کے حکم سے دیکھنے والا بنا دیتے تھے، اسی طرح سفید دانے والے سب بدن کے اوپر وائٹ پیچز آ جاتے ہیں جسے برس کی بیماری یا جسے کوڑ بھی کہتے ہیں، اس کوڑی کو وہ اچھا کر دیتے، اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے وہ اچھا ہو جاتا تھا، اندھے کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے، اندھا اچھا ہو جاتا تھا، مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتے تھے، وہ کھڑے ہو جاتے تھے، اکثر علماء کا قول ہے کہ ہر زمانے کے نبی کو اس زمانے والوں کی مناسبت سے خاص خاص معجزات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، حضرت موسیٰ کے زمانے میں جادو کا بڑا چرچا تھا، تو جادوگروں کی بڑی قدر و تعظیم تھی، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جادو کا معجزہ دیا، یعنی جو معجزہ دیا نا، لکڑی جو ان کا عصا تھا وہ سانپ بن گئی، جس سے تمام جادوگروں کی آنکھیں کھل گئی اور ان پر حیرت طاری ہو گئی،
اور انہیں کامل یقین ہو گیا کہ یہ تو وحدہ لا شریک کی طرف سے عطیہ ہے، کوئی جادو نہیں ہے۔ الحمدللہ۔ فلما احسا، پھر جب معلوم کیا عیسیٰ علیہ السلام نے منہم الکفر، بنی اسرائیل کے کفر کو، قولا، انہوں نے کہا، من انصاری الی اللہ، کون میری مدد کرے گا اللہ کی راہ میں؟ قال الحواریون، حواریوں نے کہا، نحن انصار اللہ، ہم مدد کرنے والے ہیں اللہ کے۔ آمنا باللہ، ہم یقین لائے اللہ پر۔ وشہد بأننا مسلمون، اور تو گوار ہے کہ ہم نے حکم و قبول کیا۔ ربنا آمنا، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے۔ بما انزلتا، اس چیز پر جو آپ نے اتاری۔ واتبعنا الرسول، اور ہم رسول کے تابع ہوئے۔ فاکتبنا مع الشاہدین، پس تو ہمیں ماننے والوں میں لکھ دے۔ ومکروا ومکر اللہ، اور مکر کیا ان کافروں نے اور تدبیر کی اللہ نے۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ کا داؤ سب سے بہتر۔ اب یہاں پہ اس آیت کے اندر جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ چڑھا دینے کا واقعہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی ضد اور حد درمی کو دیکھ لیا کہ اپنی گمراہی، اپنی کجروی اور کفر اور انکار سے یہ لوگ ہٹتے ہی نہیں، تو فرمانے لگے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کے لیے میری تابع داری کرے۔ اس کا مطلب یہ بھی لیا گیا کہ کوئی ہے جو اللہ جل شانہ کے ساتھ میرا مددگار بنے، یعنی میرا ہاتھ بٹانے والا کوئی ہو۔ مجھے اللہ جل شانہ کا کلام پہنچانا ہے اور تبلیغ کرنا ہے۔ علیہ السلام کی اس آواز پر چند بنی اسرائیل، عیسیٰ علیہ السلام کی اس پکار پر چند بنی اسرائیل ایسے تھے کہ جنہوں نے لبیک کہا اور آپ پر ایمان لائے اور آپ کی تائید کی تصدیق کی اور پوری مدد پہنچائی، اس نور کی اطاعت میں لگ گئے جو اللہ جل شانہ نے ان پر اتارا تھا، یعنی انجیل۔ یہ لوگ دھوبی تھے، حواری انہیں ان کے کپڑوں کی سفیدی کی وجہ سے کہا گیا، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ شکاری تھے، لیکن صحیح یہ کہ حواری کہتے ہیں مددگار کو۔ آگے بنی اسرائیل کی اس ناپاک گروہ کا ذکر ہو رہا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے بھرے تھے، کہ کیا کہتے تھے لوگوں کو کہ یہ شخص لوگوں کو بہکاتا پھرتا ہے، ملک میں بغاوت پھیلا رہا ہے، رعایا کو بگاڑ رہا ہے، باپ بیٹوں میں فساد پیدا کر رہا ہے۔ بلکہ حقیقت یہ تھی کہ ان کی اپنی خباثت، ان کی اپنی خیانت، ان کا جھوٹ، یہاں تک کہ اپنے جھوٹ میں یہ بڑھ گئے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زانیہ کا بیٹا معاذ اللہ کہا اور آپ پر بڑے بڑے بہتان باندھے، یہاں تک کہ بادشاہ بھی دشمن جان بن گیا اور اپنی فوج بھیجا تاکہ اسے گرفتار کر کے سخت سزا کے ساتھ پھانسی دے۔ چنانچہ یہاں سے فوج جاتی ہے اور جس گھر میں آپ تھے اسے چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے اور ناکہ بندی کر کے گھر میں گھستی ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان مکاروں کے ہاتھ سے صاف بچا لیتا ہے۔ اس گھر کے روشن دان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا جاتا ہے اور آپ ہی کی شباہت، بالکل آپ ہی کی شکل و صورت کی انہی میں سے ایک اور شخص پر ڈال دی جاتی ہے جو دشمنوں میں سے تھا اور جو اسی گھر میں تھا۔ یہ لوگ رات کے اندھیرے میں اس کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ لیتے ہیں اور گرفتار کر کے لے جاتے ہیں، سخت توہین کرتے ہیں، سر پر کانٹوں کا تاج رکھتے ہیں اور اسے صلیب پر یعنی کراس پر چڑھا دیتے ہیں۔ اور یہی ان کا مکر تھا، یہی ان کا مکر تھا، ان کا دھوکہ تھا کہ وہ تو اپنے نزدیک یہ سمجھتے رہے کہ ہم نے اللہ کے نبی کو پھانسی پر لٹکا دیا، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تو نجات دے دی۔ اس بدبختی اور بدنیتی کا ثمرہ انہیں یہ ملا کہ ان کے دل ہمیشہ کے لیے سخت ہو گئے اور جھوٹ پر یا باطل پر اڑ گئے اور دنیا میں ذلیل و خوار ہو گئے اور آخر دنیا تک اس ذلت ہی میں ڈوبے رہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایمان پر خاتمہ کرے اور اللہ اس کے رسول کی توہین سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔
اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن آمين یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔